بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب ذالکم فذوقوہ وأن للکافرین عذاب النار۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ آیات مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سب سے پہلے ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اے محبوب اپنے ان غازیان بدر کو وہ وقت یاد کرائیں کہ جس وقت وحی کی یعنی القاء کیا تیرے رب نے فرشتوں کی طرف، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، پس ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ سألقی، ان قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں، رعب، پس مارو تم ان کی گردنوں کے اوپر اور مارو تم ان میں سے ہر پورے پر۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو شخص مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی پس بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اور فرمایا یہ تمہارے لیے دنیا کا عذاب ہے اور بے شک کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ یہ آیات اس صورت میں غزوہ بدر کا جو بیان چل رہا تھا، جو سلسلہ چل رہا تھا، یہ اس سلسلے کی آخری آیات ہیں، اور ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو جو ہدایات عطا فرمائیں، وہ فرشتے جو بدر میں اترے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات عطا فرمائیں، ان آیات میں ان کو بیان کیا گیا کہ وہ فرشتے ان کو اللہ پاک نے کیا کیا حکم عطا فرمایا۔ اور ان آیات میں کفار کی جو یہ ذلت امیز شکست ہوئی، اس کی وجہ کو بھی بیان کیا گیا اور ان کے انجام کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ تو اب ان آیات کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اذ، یعنی اے محبوب ان غازیان بدر کو وہ وقت بھی یاد کرائیں، یوحی، جب وحی کی تھی۔ اچھا، وحی کا جو لغوی معنی ہے، لغت میں وحی کہتے ہیں اشارہ کرنے کو، کوئی بات دل میں ڈالنے کو، اور شریعت میں وحی اس کلام کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی اور رسول یا کسی فرشتے کو عطا فرمایا جائے۔ یاد رکھیں، وحی جو ہوتی ہے انسانوں میں سے صرف اس ہستی کے پاس آتی ہے جو نبی یا رسول ہو۔ نبی اور رسول کے علاوہ کسی کے پاس وحی نہیں آتی۔ ہاں، القاء ہو سکتا ہے، کسی کے دل میں اللہ بات ڈال دے، اللہ پاک کسی کی روحانی طور پر رہنمائی فرما دے، ایسا ہو سکتا ہے۔ وحی نبی کے علاوہ انسانوں میں سے کسی کے پاس نہیں آ سکتی ہے۔ اسی طرح
فرشتوں کا کیونکہ بہت بڑا مقام ہے، اللہ کا قرب ان کو حاصل ہے، فرشتوں کی طرف وحی ہو سکتی ہے اور فرشتوں کی طرف القاء بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں یوں ہی دونوں معنوں میں ہو سکتا ہے، لغوی اعتبار سے بھی اسے وحی مراد لی جا سکتی ہے اور شرعی اعتبار سے بھی۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے وحی کی فرشتوں کی طرف، اے محبوب میں تیرا رب ہوں اور تیرے رب نے یہ وحی کی ہے۔ دیکھیں نا کتنا پیارا خطاب ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان فرشتوں کے رب نے یا جہانوں کے رب نے، فرمایا ربوں کا، میں تیرا رب ہوں اور تیرے رب نے وحی کی ہے۔ اللہ رب العالمین کو حضور کا رب ہونا اتنا پسند ہے کہ میں اپنے محبوب کا رب ہوں، اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جب حضور سے خطاب کیا تو عام طور پر اپنے رب ہونے کی نسبت حضور کی طرف فرمائی کہ محبوب میں تیرا رب ہوں اور تیرے رب نے یہ کام کیا ہے۔ تو فرمایا جب وحی کی تیرے رب نے فرشتوں کی طرف، اور یہاں فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بدر کے میدان میں اترے تھے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا ان کو؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ فرشتوں کی عزت افزائی کے لیے ہے۔ جس طرح کوئی بڑا آدمی کسی جو ہے نا مظلوم کا، کسی غم زدہ شخص کا جو ہے حوصلہ بڑھانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ فکر نہ کر میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو بلا تمثیل عرض کروں گا اللہ پاک نے فرشتوں کی عزت افزائی کے لیے فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، تمہارا کام، پہلا کام یہ ہے تمہارا کہ جاؤ اور ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، جاؤ اور ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اب جو سوچنے کی بات ہے، جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو فرشتے کیسے ثابت قدم رکھیں گے؟ ثابت رکھنا کسی کو کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ تو یہاں اللہ پاک فرشتوں کو فرما رہا ہے کہ تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، تم جاؤ اور ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ تو اب فرشتے ایمان والوں کو کیسے ثابت قدم رکھیں گے؟ تو اس بار دو تین باتیں سماعت فرمائیں۔ فرشتوں کا ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح شیطان کے پاس یہ طاقت ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے، ذہن میں رکھیں، جس طرح شیطان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ انسان کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، خون کی رگوں میں خون کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے فرشتوں کو بھی طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے دل میں اطمینان اور سکون ڈال سکتے ہیں۔ جس طرح شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، اسی طرح فرشتہ بھی انسان کے دل میں کوئی اچھی چیز، اچھی بات ڈال سکتا ہے۔ تو فرمایا جاؤ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، مطلب ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون ڈال دو، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جاؤ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، مطلب یہ ہے کہ مختلف اوقات میں ان کو نظر آنا، مختلف اوقات میں ان کو جا کے نظر آنا۔ نظر آؤ گے تو ایمان والے وہ تو اپنے آپ کو تھوڑا سمجھ رہے ہیں، جب تم نظر آؤ گے تو ان کا حوصلہ بڑھ جائے گا کہ اللہ کی طرف سے بھی ہمارے پاس مدد آئی ہوئی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں بدر کے میدان میں کئی صحابہ کرام کو فرشتے نظر آئے تھے، آئے انسانی شکل میں تھے لیکن صحابہ کرام کو نظر آئے تھے، اور صحابہ کرام کے حوصلے بڑے بلند ہوئے تھے۔ وہ ایک صحابی ہے نا ابو الیسر ان کا لقب ہے، انہوں نے نا حضرت عباس کو قید کیا تھا۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، اگرچہ یہ ایمان پہلے لا چکے تھے لیکن انہوں نے کفار مکہ کے ڈر کی وجہ سے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے یہ آئے بھی انہی کے ساتھ تھے۔ تو غزوہ بدر میں آپ کو پتہ ہے 70 کفار مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنے، گرفتار ہوئے۔ تو حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، ان کو جس نے گرفتار کیا تھا اس کا نام تھا ابو الیسر، وہ تھا کمزور آدمی۔ حضرت عباس تھے جو ہے نا جسیم آدمی، طاقتور اور جسیم آدمی تھے۔ تو حضور نے اس سے پوچھا ابو الیسر سے کہ آپ نے ان کو کیسے پکڑ لیا، قابو کر لیا؟ آپ تو کمزور ہو، یہ طاقتور ہیں، آپ نے ان کو کیسے قابو کر لیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب میں ان کو پکڑ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا،
سفید امامہ اس نے پہنا ہوا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ بڑا طاقتور تھا، میری مدد اس نے بھی کی تھی، لیکن اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کون تھا وہ۔ تو اس سے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا وہ فرشتہ تھا، اللہ نے اس کو تمہاری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ تو بعض صحابہ کو فرشتے مختلف صورتوں میں نظر آئے تھے، تو آگے بھی میں جا کے اس حوالے سے عرض کروں گا۔ تو اس طرح فرشتوں نے کیا کیا؟ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا کہ تم جاؤ اور ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اچھا، اللہ پاک نے مختلف طریقوں سے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی، اور ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے، وہ کیا فرمایا؟ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ کافر اگرچہ تعداد میں زیادہ تھے، ہتھیاروں سے لیس تھے، اور دن رات وہ بکرے اور اونٹ ذبح کر کے کھا رہے تھے، شرابیں پی رہے تھے، لیکن اندرونی طور پہ وہ مسلمانوں سے ڈرے ہوئے تھے، ان کے دل میں رعب تھا، ان کے دلوں میں رعب بڑا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی نا کہ وہ دیکھ رہے تھے بھئی ہیں 313، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور پھر بھی بڑے سکون سے اطمینان سے پھر رہے ہیں، اور جو ہے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا تھا، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، 17 رمضان کو یہ ہوا تھا 2 ہجری میں۔ تو صحابہ کرام کی تعداد بھی اتنی نہیں تھی، اور صحابہ کرام عبادات بھی کر رہے تھے، بڑے اطمینان اور سکون سے تھے۔ تو اس سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی کہ اللہ نے ان کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا، وہ ڈرے ہوئے تھے اندرونی طور پر۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جو کافر ہیں۔ اب رعب سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ رعب کا مطلب ڈر بھی ہوتا ہے، اور رعب دل کی ایک خاص کیفیت کو بھی کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان دوسرے سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہوا، اللہ پاک نے اس طرح مسلمانوں کی مدد بھی فرمائی۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو پہلا حکم کیا دیا تھا کہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اب دوسرا حکم کیا دیا؟ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، کہ یہ جو کافر ہیں نا، ان کو گردنوں کے اوپر مارنا، مطلب یا تو جو ہے نا اپنی جو تلواریں ہیں تمہاری ان کی گردنوں پہ مارنا، یا گردنوں کے اوپر سر پہ چوٹ مارنا تاکہ یہ مر جائیں۔ ایک اللہ پاک نے یہ حکم دیا، اور دوسرا حکم یہ کیا دیا؟ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے پوروں پہ، جوڑوں پہ مارنا، یعنی ان کے ہاتھوں کو نکارا کر دینا۔ اب دیکھیں نا، انسان زیادہ تر جو کام ہے وہ کس سے کرتا ہے؟ ہاتھوں سے کرتا ہے، اور ہاتھ میں یہ جو جوڑ ہے، مورچہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو غزوہ بدر میں کفار کے ان ہاتھوں کو جو ہے نا نکارا کر دیا گیا، ان جوڑوں کی جگہ پہ۔ تو اکثر وہ تھے تو صحیح، لیکن وہ نکارا ہو گئے۔ تو ایک یہ بھی ہوا۔ اب ذرا غور فرمائیں، ذہن میں بات آتی ہے کہ کفار کو اتنی ذلت اور رسوائی آخر ملی کیوں؟ غزوہ بدر میں، پھر بعد میں آنے والے غزوات میں، اور آخر کار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز اور فاتحانہ شان میں جو ہے نا مکہ میں داخل ہوئے، اور مکہ اور پھر پورا عرب اور پھر سارا جہان حضور کی زیر نگین آیا۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ اتنی ذلت اور رسوائی کفار کے ساتھ؟ اس کی وجہ اللہ پاک نے بیان فرمائی، ارشاد فرمایا ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے شاق اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب یہاں جو نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یاد رکھیں، کفار میں سے اکثریت اللہ تعالیٰ کو مانتی تھی، اگرچہ وہ اپنے انداز میں مانتے تھے، اپنی تشریح میں مانتے تھے، لیکن اکثریت اللہ تعالیٰ کو مانتی تھی۔ یہ یہودی یا عیسائی یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ اہل مکہ میں بھی کچھ لوگ تھے جو اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ ان کی اصل مخالفت کس کے ساتھ تھی؟ حضور کے ساتھ۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ مطلب یہ ہے کہ حضور کو دنیا میں کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ حضور کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے۔ حضور کس کے بھیجے ہوئے ہیں؟ اللہ کے۔ جس طرح دنیا میں قانون ہے، عدالت کا کوئی اہلکار آپ کے پاس سمن لے کے آئے
آپ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، گالیاں شروع کر دیں، تو پوری دنیا میں یہ قانون ہے آپ پر توہین عدالت کا مقدمہ چلے گا۔ حالانکہ آپ نے عدالت کی توہین تو نہیں کی ہے، آپ نے تو ایک معمولی سا جو اہلکار ہے اس کی توہین کی ہے، تو جواب میں کیا آئے گا؟ بھی آپ نے اس کو تھوڑی دیکھنا تھا، آپ نے یہ دیکھنا تھا کہ بھیجا کس نے ہے، بھیجا تو عدالت نے ہے۔ تو بلا تمثیل عرض کروں گا کہ حضور کو بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نے ہے۔ جس نے حضور کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی، جس نے حضور کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی، اور جس نے حضور کی مخالفت کی اس نے اللہ کی مخالفت کی۔ اور یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ وہ لوگ آگے کس کے بڑھے تھے؟ حضور کے۔ اللہ سے تو آگے بڑھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو زمان و مکان سے پاک ہے۔ بڑھے وہ حضور سے آگے تھے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ وہ مخالفت تو حضور کی کرتے تھے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ حضور کی مخالفت در حقیقت اللہ کی مخالفت ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کی ذلت اور رسوائی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اور فرمایا ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کا انجام کیا ہے؟ فإن اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو تھوڑا جو ہے نا بیدار کرنے کے لیے عرض کروں گا کہ مخالفت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے عقائد و نظریات میں مخالفت، ایک ہے اعمال میں مخالفت۔ کفار نے حضور کی جو مخالفت کی وہ کس کی؟ عقائد و نظریات کے حوالے سے۔ اور ناراض نہیں ہونا، بڑا عجیب معاملہ ہے، مسلمان حضور کی یا اللہ کی مخالفت عقائد و نظریات میں تو نہیں کرتا، لیکن اعمال میں اب مسلمان میں مخالفت کرتا ہے۔ ہم مسلمان اعمال میں حضور کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ حضور نے ہمیں حلال کھانے کا حکم دیا، جو حرام کھا رہا ہے وہ مخالفت کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ حضور نے ہمیں اچھے سلوک کا حکم دیا، جو کسی کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے مخالفت کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ حضور نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ مخالفت نہیں کر رہا؟ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں اس معاملے میں سوچنا چاہیے۔ ہمارا کوئی بھی قدم ہمارے آقا کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے، ہماری کوئی بھی سوچ، ہمارا کوئی بھی جذبہ ہمارے حضور کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، ہمارا کوئی بھی مفاد حضور اور اسلام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے ہمیں جو پیسہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے، ہمیں جو اللہ نے دیا ہے ہمارا پیسہ اللہ کے دین کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اس کا بڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قیامت کے دن سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک چار اس سے حساب نہ لے لے۔ زندگی کے بارے میں حساب لے گا، علم کے بارے میں حساب لے گا، جوانی کے بارے میں حساب لے گا، اور پیسے کے بارے میں حساب لے گا جو دولت دی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، اپنی زندگی کا یہ معمول بنائیں کہ ہمارا کوئی بھی قدم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں نہیں اٹھنا چاہیے۔ ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ ہمیں جو کچھ دیا ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ تو اس کی دی ہوئی طاقت، اس کی دی ہوئی زندگی، اس کی دیے ہوئے جسم کے باوجود ہمارا قدم اس کے خلاف اٹھ جائے تو یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اور یہ سخت عذاب دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ سخت عذاب دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اس لیے کفار کو مثلا غزوہ بدر میں جو کفار آئے تھے ان کو دنیاوی عذاب وہی مل گیا، اور پھر جو ہے اخروی عذاب الگ ہے۔ تو اس لیے فرمایا ذالکم فذوقوہ، فرمایا اے کفار مکہ یہ تمہارا دنیاوی عذاب تھا، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب بھی تیار ہے، جہنم کا عذاب بھی تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو یہ ان آیات کی تفسیر تھی۔ یہاں ایک اور آخری واقعہ سماعت فرما لیں۔ غزوہ بدر میں
کفار شکست کے بعد جب مکہ پہنچے، ابو لہب جس کی مذمت میں اللہ پاک نے سورۃ اللہب نازل فرمائی، وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکا تھا۔ کفار جب جنگ کرنے کے لیے غزوہ بدر میں شامل ہونے کے لیے مکہ سے آئے تھے، ابو لہب نہیں آ سکا تھا، اس نے اپنی جگہ ایک اور شخص کو بھیجا تھا۔ تو حضرت عباس کے غلام فرماتے ہیں کہ اچانک میرے ذہن سے ان کا نام اتر گیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں اپنی مالکن یعنی ام فضل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حضرت عباس کی بیوی کے ساتھ، میں ان کا غلام تھا۔ تو اتنے میں ایسا ایسا خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ مدینہ میں کفار مکہ کو شکست ہو گئی، فلانے فلانے مر گئے، فلانے فلانے قید ہو گئے۔ تو اتنے میں ابو لہب چلتا چلتا وہاں آیا، اسی طرح باقی کچھ لوگ بھی وہاں اکٹھے ہو گئے۔ تو کفار مکہ جو بچ گئے تھے وہ جب واپس ہوئے تو ان میں سے بھی کچھ لوگ وہاں پہنچے۔ تو ابو لہب نے ایک شخص کو کہا کہ سناؤ وہاں کیا ہوا؟ تو اس شخص نے سنایا کہ اس طرح ہماری لڑائی ہوئی، اس طرح جنگ ہوئی۔ اس دوران اس نے بتایا کہ ہم نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جو ہم نے پہلے نہ دیکھے نہ بعد میں دیکھے۔ انہوں نے سفید عمامے پہنے ہوئے تھے، سفید لباس پہنے ہوئے تھے، چت کپرے گھوڑوں پہ وہ سوار تھے، ان کے ہاتھوں میں چمکدار تلواریں تھیں، وہ بھی جنگ کر رہے تھے، وہ ہمیں مار رہے تھے۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو ابو رافع غلام کا نام تھا حضرت عباس کے، ابو رافع کہتے ہیں کہ میری زبان سے اچانک نکلا کہ یہ تو پھر غیبی مدد ہو گئی، آسمانی مدد ہو گئی مسلمانوں کو، یہ تو ان کو اللہ کی طرف سے مدد ہو گئی۔ جب میں نے یہ کہا تو ابو لہب جو پہلے تپا ہوا تھا شکست پہ، اس کو کچھ اور نہ سوجی، میں غلام تھا، اس نے جو ہے نا مجھے پکڑا، نیچے گرا اور میرے سینے پہ بیٹھ کے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ تو میری جو مالکن تھی حضرت ام فضل، حضرت عباس کی بیوی ہیں، حضور کی چچی ہیں، بعد میں مسلمان ہو گئیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ خواہ بخواہ میرے غلام کو مار رہا ہے میرے سامنے، تو انہوں نے کوئی چیز اٹھائی اور ایسے ابو لہب کے سر پہ دے ماری کہ تجھے اس کو کیا ہو گیا، کہ اس کو کیوں مار رہا ہے تو ابو لہب زخمی ہو گیا، تو وہاں سے وہ اٹھ کے چلا گیا۔ تو اس واقعے کے بعد جو ہے اس کے پاؤں میں کوئی زہریلا دانہ نکلا، یہ زخم بھی تھا اور زہریلا دانہ بھی نکلا۔ تو اس واقعے کے 7 دن کے بعد ابو لہب مر گیا۔ تو یہ وہاں، یہ بھی انہی دنوں میں وہاں مکہ میں مر گیا۔ تو یہ چند واقعات غزوہ بدر کے حوالے سے میں نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں، اور اس سے سبق وہی ملتا ہے کہ جب مسلمان سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول سے مخلص ہو جاتا ہے، اللہ اس کی قدم قدم پہ مدد فرماتا ہے۔ آج بھی مسلمان، ماضی قریب میں آپ دیکھیں جہاں جہاں جب مسلمان اپنی کاس کے ساتھ، دین کے ساتھ مخلص تھے، اللہ پاک نے مدد فرمائی۔ اب جو مسلمان طرح طرح کا مسائل کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اب ہم میں وہ خلوص نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا، وہ خلوص نہیں رہا۔ اللہ پاک ہم سب کو وہ خلوص عطا فرمائے اور دین کا درد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔